بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام یاد حرم کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسان فطری طور پہ بے چین واقع ہوا ہے اور نفسانی خواہشات کی حصول کے لیے ہمتاً جد و جہد کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک کا جب اذن ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان درہائے مقدس پہ حاضری دو۔ جی ہاں، وہ حاضری عمرے اور حج کے حوالے سے ہوتی ہے۔ انہی مصروفیات کے ساتھ انسان ادھر جاتا تو ہے، لیکن وہاں سے وہ انمول تحفے لے کر آتا ہے جو اس کے ذہن کے کینوس پر ایک مستقل جگہ بنا لیتے ہیں۔ وقت حالات گزرتے رہتے ہیں اور مصروفیات میں آدمی اتنا مگن ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو، ان خوبصورت لمحات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن میرا یقین ہے کہ جب کسی محفل میں، کسی جگہ، کسی زائر کو اگر اس کی یادداشت کو چھیڑا جائے تو وہ اس کے یادداشتوں کے در اس طرح کھلتے چلے جاتے ہیں کہ وہاں کے وہ حسین یادوں کو جب راوی بیان کرتا ہے تو نہ صرف وہ بیان کرنے والا اشکبار ہو جاتا ہے، بلکہ اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، انہی عقیدتوں کے ساتھ اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں اپنے مختلف مہمانوں کو۔ آج کے اس پروگرام میں جو میرے ساتھ موجود ہیں، انجینئر سہیل بشیر صاحب۔ مختصر تعارف کراتا چلوں، انجینئر ہیں پیشے کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کراچی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ این ڈی یونیورسٹی میں میرے زمانے طالب علم میں میرے سینئر ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، تو میری تربیت میں اگر دوسرے لوگوں کا حصہ ہے تو سہیل بشیر صاحب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ بہرحال سہیل بشیر صاحب کے اس پروگرام میں آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سہیل بھائی، یاد حرم موضوع ہی ایسا ہے کہ میں نے صرف یاد حرم کہا ہوگا اور آپ اپنے آپ کو حرم شریف میں موجود پا رہے ہوں گے۔ بات شروع کرتے ہیں یہاں سے، پہلا عمرہ یا پہلا حج کس طرح موقع ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آشکار داور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے موقع دیا ان یادوں کو یاد کرنے کا جو ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ قیمتی سرمایہ، بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دن، جتنے بھی دفعہ وہاں جانے کا اللہ رب الجلال نے موقع دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کا موقع ملا، اس کو آدمی کا خزانہ ہے اور اس کو بھول ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے، یہاں انسان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، بالکل، جب تک بلاوا نہ ہو نہیں وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اور میرے ساتھ بار بار، ایک دفعہ نہیں، بار بار جو ہے ایسے مواقع آئیں کہ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کیسے پہنچ گیا۔ آپ نے کہا کہ پہلا حج، یہ 1991 کی بات ہے، جی جی، جب میں نوجوانی کے دور میں ہوتے تھے آپ۔ بالکل 31 سال کا تھا۔ میں بدھ کا دن تھا، مجھے یاد ہے، اور میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہاں میرا ایک دوست ڈاکٹر محمد مرزا جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، وہ مجھے ملا اور مجھ سے نماز کے بعد کہنے لگا، سہیل حج پہ چل رہے ہو؟ میں نے کہا یار حج میں 8 سے دن رہ گئے ہیں اور تم مجھ سے کہہ رہے حج پہ چلیں۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ پیسے کا بھی ایک کتنے پیسے ہوں گے پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ کہہ لیں نہیں وہ ایسا ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ حج اکبر ہے، جمعے کا حج ہے، اور سعودی ایمبیسی نے آخری دن ویزا کھولے ہیں، تمہارے پاس پاسپورٹ تیار؟ میں نے کہا پاسپورٹ تو تیار ہے۔ میں نے یار میں شرعی طور پہ بھی میرے پر حج فرض ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں میں نے، اس نے بولا نہیں چلو مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں گئے ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں آپ پہ تو حج فرض ہے۔ گھر میں آئے، گھر میں آ کے بتایا کہ جی اس طریقے کی صورت بن رہی ہے، تو گھر والوں نے بولا کہ بھائی اچھا ہے، اگر آپ جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ۔ خیر جی، اگلے دن ہم صبح اپنا پاسپورٹ لے کے اور سعودی ایمبیسی پہنچ گئے۔ جب ہم سعودی ایمبیسی گئے تو ہم تقریباً میرا خیال ہے 10 ساڑھے 10 بجے وہاں پہنچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی کل تک تو ہم ویزا اپلیکیشن لے رہے تھے، آج سے ہم نے بند کر دی۔ آج سے بند کر دیں؟ آج سے بند کر دی، اور وہ تھی پہلی شوال، پہلی ذی الحج، کہہ رہے پہلی ذی الحج، آج سے ہم نے حج کی اپلیکیشن لینا بند کر دی۔
بڑے وہ ہوئے یا اللہ، ہم نے تو چلو ایک نیت کی تھی بہرحال، اور وہ جمعرات کا دن تھا. اچھا ماشاءاللہ سب یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل، جمعرات کا دن تھا. ہم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے کوشش کی کہ کسی دوست سے کہلائیں وہ لیں، لیکن کوئی صورت بن نہیں رہی تھی. جب ہم تقریباً مایوس ہو کے آ رہے تھے تو سعودی کونسلیٹ جو کراچی والا آفس ہے اس کی گیٹ سے ہمارے ایک اور دوست ہیں ہارون پاریک، وہ باہر نکلے اور کہنے لگے ارے سہیل بھائی آپ یہاں کیسے کھڑے ہو؟ میں نے ہارون بھائی یہ مسئلہ تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے اپلیکیشن ہے. کہہ رہے ہیں اچھا، کہ لاؤ پاسپورٹ دو. انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ لیا. انہوں نے اپنے بھائی حاجی مسعود پاریک کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں تھا، اس پاسپورٹ میں سے انہوں نے ڈرافٹ نکالا اور اپلیکیشن میری لی، میرے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کی. کہنے اچھا میں ابھی آتا ہوں. اندر چلے گئے. تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد آئے. کہنے سہیل بھائی آپ جاؤ تیاری کرو، آپ کا لگ گیا ہے. مسعود کا جو مسئلہ یہ تھا کہ مسعود کا پاسپورٹ ویزوں سے سارا بھرا ہوا ہے، ایک ہی پیج ہے، تو انہوں نے کہا کم از کم 4-5 پیج ہونے چاہیے حج کے سفر کے لیے. تو ابھی میں پاسپورٹ بنانے صدر آفس جا رہا ہوں، اگر بن گیا تو لے آؤں گا، نہیں بنا تو آپ تو جاؤ نا. میں تو آپ سوچو کہ پاگل، میں پاگل ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ. خیر میں گھر آیا، گھر آ کے بتایا بھائی، تو کہنے کہ اچھا چلو بہت اچھی بات ہے. اس زمانے میں جمعے ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی. میں کے الیکٹرک میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں کام کرتا تھا. اتوار کا دن پہلا ورکنگ ڈے، اور اتوار کے دن شام کو لاسٹ فلائٹ. میں اپنے آفس میں پہنچا، کیونکہ میں سرکاری ملازم تھا تو مجھے این او سی کی ضرورت تھی. میں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس گیا، مظہر حسین صاحب تھے. میں نے مظہر حسین صاحب سے کہا کہ سر اس طریقے سے ہو رہا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں. کہنے کیا مذاق کر رہے ہو، حج پہ کو ایسے جاتا ہے، حج تو ابھی آیا ہوا ہے. میں نے سر مجھے بھی نہیں پتا. کہنے ویزا کہاں ہے، پاسپورٹ کہاں ہے. میں نے سر نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، وہ آئے گا. اچھا پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. میں نے بخیر اپلیکیشن لکھی، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا سینکشن کی. میں نیچے گیا ایچ آر میں جا کے این او سی بنائی. میں تقریباً 1-1:15 بجے اپنے گھر واپس یہ ساری کارروائی کر کے پہنچا. تو اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا، وہ دوست نے کوئی محرام لے کر آ رہا ہے، کوئی بیلٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی چپل لے کر آ رہا ہے. میں تو کوئی تیاری تھی نہیں، اور اسی وقت یہ ساری تیاری ہو رہی ہیں. تقریباً 3 بجے کے قریب ایک دوست جو ہے نا وہ پاسپورٹ اور ویزا لگا کے لے کر آیا سعودی کونسلیٹ سے. میں خود بھی نہیں گیا لینے کے لیے. اور 5-4:30 میرے خیال بج رہے ہوں گے، میں ایئرپورٹ کی طرف چلا. 5 بجے میں 6 بجے یا 6:30 بجے فلائٹ تھی جب میں، اور پھر وہیں جا کے احرام میں نے ایئرپورٹ بھی باندھا. جب اس زمانے میں حج ٹرمینل ہوتا تھا، ٹرمینل 3 جس کو کہتے ہیں، اس سے فلائٹیں حج کی فلائٹیں جاتی تھی. جب میں ٹرمینل 3 میں داخل ہوا تو وہاں ایک بڑا سا بینر لکھا ہوا تھا، وہ میں آج تک، اچھا وہ کیا تھا؟ وہ میں بھول نہیں سکتا. وہ لکھا جو اس میں شعر تھا نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا تو نے اپنے در پہ بلا لیا، جسے چاہا تو نے اپنا بنا لیا. سہیل بھائی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا. اب آگے میں اس کو، جب ہم پہلی فلائٹ میں اس فلائٹ میں بیٹھ گئے، چل پڑے. ظاہر ہے آپ سوچو کہ میں تو اس وقت خواب میں سے ہوں، خواب کی کیفیت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا وہاں پہ جب پہنچے کعبے آپ پہ دیکھیں اللہ، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے سارے راستے استقبال رکھا. اب ہمارے پاس نہ کوئی ہوٹل کی بکنگ، نہ کسی جگہ کی بکنگ. اس زمانے میں یہ کوئی صورتحال نہیں تھی. ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، صبح کے وقت تھا. صبح کی نماز ہم نے فجر کی جو ہے وہاں راستے میں پڑھی اور مکے کی طرف آئے. مکے میں فجر ہو چکی تھی، روشنی تھی. تو ہم سامان لے کے، وہ اس زمانے میں معلم کے پاس جا کے اترے. معلم نے پاسپورٹ وغیرہ ہمارے رکھ لیا. ہم بازار میں نکلے، ایک لڑکا ہمارے محلے کا ایک اور ملا. ارے سہیل بھائی کیسے ہو، یہ وہ. اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے اکوموڈیشن دیکھ رہے ہیں. کہنا وہ میرے برابر والا کمرہ خالی ہے. وہ وہاں یہ اسباب تو اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے. میری انٹرسٹ یہ، میرے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جب کعبے پہ پڑی پہلی نظر، وہ کیفیت بیان وہ جو کعبے والا جو مسئلہ ہے نا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ باب عمرہ سے ہم داخل ہوئے. جی باب عمرہ سے اگر آپ کو، ہم رہ تو رہے تھے باب عبدالعزیز کے سامنے، لیکن ہم خاص طور پہ یہ جو آج جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے نا زمزم ٹاور، اس جگہ پہ ایک پرانا سا گھر تھا، اس کے اندر ہم نے ایک کمرہ لیا تھا. ٹھیک، زمزم ٹاور اس وقت بنے نہیں تھا. ہم نکلے، اور جیسی آپ اگر باب عمرہ سے داخل ہوتے ہیں تو بس ہم نیچے نگاہ کر کے جا رہے تھے، اور جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑی تو آشکار بس آنسو تھے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں آ گئے.
ویسے آپ کی اس گفتگو سن کے میں بھی رونے لگا ہوں، میرے ناظرین یقیناً میں بڑے جذباتی کیفیت میں آ گیا ہوں۔ اشکار میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا نا، میں یہ حقیقتاً اچھا آپ سمجھ لو کہ اللہ نے پیسوں کا انتظام کیا، حالانکہ اس زمانے میں میرا خیال ہے مجھے یاد ہے 38,000 روپے کا خرچہ تھا ٹوٹل، ٹکٹ کا، رہنے کا، ہمارا جب ہم واپس آئے تو 38,000 روپے لگے تھے، یہ 1991 کی بات۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا نظام کیسا کیا، کیسی ہمارے ساتھ اللہ نے جو ہے وہاں پہ وہ کی۔ پھر الحمدللہ پھر ہم نے جو مینا کا میں جانے کا سفر کیا، پھر مینا سے عرفات جانے کا، عرفات سے مزدلفہ آنے کا، وہ سارے خواب تھے۔ اور پھر ہم حج کے بعد جو ہے نا وہ جو تھوڑے 2-4-5 دن ہمیں ملے، یا میرے خیال ہفتہ ملا، تو ہم چھت پہ بیٹھتے تھے۔ تو ایک اور بڑے بزرگ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو ہے نا وہ بھی اس حج میں تھے، اور وہ چھت پہ ساتھ بیٹھے ہوتے تو ان کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی وہ اللہ والی باتیں، اور وہ کے آدمی پریشان یا کیا پاگل ہو جائے گا یار کیا نا۔ ایک تو بزرگ کی محفل، بزرگوں کی حرم شریف سامنے، اور بیٹھتے ہوئے ایسے تھے کعبہ شریف سامنے، گرل کے ساتھ بیٹھتے تھے سامنے حرم۔ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس جو کیفیت ہے نا اس کو بیان کر سکوں۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ آدمی، وہی کیفیت وہاں سے بیان کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں اشکار آپ کو کیا بتاؤں کہ بس وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں تو حقیقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں خواب میں ہوں، مجھے کوئی چلا رہا ہے میں چل رہا ہوں، کوئی مجھے چلا رہا ہے میں چل رہا ہوں، نہ میرے بس تھا نہ مجھے کچھ تھا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بس وہ عجیب بات ہے یہ جو میں نے بزرگوں سے بھی سنی کہ یہ جو حج کا اور عمرے کا سفر ہے نا، جب ایک دفعہ انسان عزم کر لیتا نا پھر اللہ میاں راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتا ہے جی۔ اور اس وقت تو لگ رہا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے اور اللہ کے بلاوے سے 14 سفر ہوئے حرم کے۔ اچھا یہ تو حرم مکہ، حرم مدینہ، اب آ جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا وہاں بھی ہمارے استقبال، ہم جا کے جو ہے وہاں پہ اترے، وہی معلم کی بس میں جا کے، وہ سارا جو سفر کا راستہ ہے اور سب کچھ کرتے ہوئے حجاج کے کیمپ سے جو استقبالیہ ہوتا ہے وہاں اترے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں کھڑے ہی ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ایک دوست مل گیا ماشاءاللہ، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے اب آج کل امریکہ میں ہوتا ہے سلمان دولارہ، وہ وہاں پہ اس نے دکان وغیرہ کھولی ہوئی تھی۔ وہ سلمان دولارہ کہنے لگا ارے سہیل بھائی، میرے ساتھ میرے 3 دوست تھے، ایک حاجی عبد المجید صاحب تھے بلڈر بھی ہیں وہ، اور دوسرے جو ہیں ڈاکٹر محمد مرزا تھے، ہم 3 آدمی تھے۔ انہوں نے جی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ہمیں لے آ کے بولا جی یہ آپ کے لیے جگہ ہے، آپ آ جائیں یہاں ٹھہریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی، کیا باب السلام سے ہم نے داخل ہوئے ہم، اور باب السلام کیا کیفیت تھی کہ میں رب کے بعد مخلوق میں سب سے اول، رب تو خالق ہے نا اللہ، بے شک مخلوق میں سب سے اول، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیفیت تھی کہ میں بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں خطا کار، میں گناہ گار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کو اشکار کیا بتاؤں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہلی حاضری ہوئی نا پہلی دفعہ، تو وہاں بھی ہمیں اصل میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا پورا کا پورا حج کا سفر جو ہے نا وہ خواب کی طرح ہے۔ میں تو اس پوری اس کیفیت میں رہا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ بتائیں کیسے ہو گیا یہ؟ آپ جو نا یعنی اس دربار میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی پرمیشن لے کے آتے تھے، کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیے میں آپ کو حضور حاضر ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بالضرور جو ہے اجازت دی ہوگی تو میں ان کے دربار میں پہنچا، ورنہ ان کے دربار میں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ ان کے دربار میں پھر جو حاضری ہوئی اور جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں نا کہ جو کیفیت ہے اس کو تو بیان سے باہر ہے۔ پھر جو صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق ملی، پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر جنت البقیع میں حاضری، وہ پھر وہاں کہتے ہیں کہ اس در کا تو پتھر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ مدینہ جو میں نے مدینہ دیکھا، یہ مدینہ نہیں ہے جو مدینہ ہے، وہ صرف جو پرانی مسجد تھی 25 سال پہلے، ہاں یہ پرانی والی مسجد تھی، یہ تھی، وہ پیچھے بھی کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کی صورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں میرا خیال ہے
شاہ خالد کی حکومت تھی یا اس طرح کی تھی، اس میں کوئی زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی شاہ فہد کے زمانے میں ہوئی ہے. تو وہ بس اب اللہ نے میرا اس کے بعد تو راستہ کھول دیا. میں پھر 93 میں دوسرا سفر، 93 میں میں ماسٹرز کرنے نیدرلینڈز گیا. مجھے نیدرلینڈ گورنمنٹ نے اسکالرشپ پہ بلایا، میں فیملی کے ساتھ. میں اس وقت کے الیکٹرک میں کام کرتا تھا، آن جاب مجھے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے، اور پھر ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا، اس میں سلیکٹ ہوا، چلا گیا. وہ بھی ایک اللہ نے وجہ پہنچایا. تو پھر وہ پورا جب ماسٹرز کا پروگرام میرا ختم ہوا، میں ماسٹرز کی مجھے ڈگری مل گئی. تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم نیدرلینڈ گورنمنٹ کو ہی ہمیں ٹکٹ دینا تھا. میں نے یہ کہ میں PIA سے جاؤں، میں نے کہا میں سعودی ایئر لائنس کا ٹکٹ لیتا ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے جاؤں گا. ہم وہاں سے لنڈن گئے، لنڈن سے جدہ پہنچے. ہم نے الحمدللہ دوسری دفعہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اور میرے 2 بچے. سعادت آپ نے دوبارہ مجھ سے ایک چپتا ہوا سوال، نہیں چپتا ہوا نہیں، ایک بڑا دلچسپ سوال آپ سے، کہ ایک انفینٹ ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، ماں کے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ماں اس کو فیڈ کرا رہی ہے، آپ جا کے بچے کو چھین لیں، بچے پہ کیا گزرے گی اور ماں پہ کیا گزرے گی؟ ایک جب اللہ کا بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ان درہ اقدس پہ حاضری دے رہا ہے اور واپسی کا جب اس کو حکم ہوتا ہے کہ واپس جا رہا ہے، وہ کیفیت ذرا بیان کریں. اس وقت آپ کے ساتھ کیا پیش آیا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے الگ کر کے اور پاکستان واپس بھیجنا ہے؟ سروش، میں آشکار آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب بھی واپس آنے کا کرتا تھا نا، مجھے یہ پورا کا پورا یقین ہوتا تھا کہ میں ابھی جو جا رہا ہوں یہ ٹیمپرری جا رہا ہوں، مجھے پھر دوبارہ بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ میرے ساتھ ریپیٹڈلی ہوا. میں آپ کو جو اپنا سفر دوسرے والا بتا رہا تھا، جو 94 میں جب وہاں پہ گیا، تو میں نے میرا جو چھوٹا والا بچہ جو امریکہ میں ہے، علی، جس کی آپ اس میں بھی آئے تھے، تو وہ اس وقت جو ہے تقریباً میرا خیال ہے 5-6 مہینے کا تھا، اور میرا بڑا والا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا تھا. اور انہوں نے بھی وہ چھوٹے والے بیٹے نے بھی احرام کی اس صورت میں، دونوں بچوں نے بھی عمرہ کیا. خیر جب ہم پھر مدینہ میں حاضری ہوئی، ماشاءاللہ وہ بچوں کو بھی اللہ نے جو ہے، اس کے بعد میرے بچوں کا بھی راستہ کھل گیا، میری اہلیہ کا بھی راستہ کھل گیا. جب انہوں نے پہلی دفعہ ایک سفر کیا، اس کے بعد ان کے بھی خوب، وہ بھی بار بار گئے. کہتے ہیں نا کہ جو ایک بار بھی نہیں گیا اور تمنا رکھتا ہے کاش میں چلا جاؤں، اور جو ایک دفعہ چلا جاؤ تمنا رکھتا ہے کاش بار بار میں چلا جاؤں. ابھی ایک اچھا سچا واقعہ ہے، میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں مفتی سر امجدی صاحب، حقیقی واقعہ بتاتے ہیں کہ کوئی گئے وہاں مدینہ طیبہ سے عقیدت کے طور پہ کنکر اٹھا کے لے آئے. صحیح. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خود بتایا انہوں نے، کہنے لگے میں حج پہ جا رہا تھا تو مجھے ان صاحب نے تھیلی دی کہ حضرت یہ لے لیجئے اور مدینہ طیبہ کی زمین پہ رکھ دیا. کیا ہے یہ؟ کہنے لگے کنکر ہیں. صحیح. تو کہنے لگے کیا ہوا، میں عقیدت کے لیے لایا تھا. کہنے لگے نہیں حضرت، جب سے میں لایا ہوں مجھے خواب میں کنکر روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیں وہاں سے کیوں لے کے آ گئے. تو یہ ہے عقیدت، وہ بے جانوں کی عقیدت ہے. یہاں تو جاندار ہیں، یہاں تو قلب و ذہن معطر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں. ناظرین کرام، سہیل بشیر صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان تھے اور عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے یادوں کے حوالے سے. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو، تمام کلمہ گو مسلمانوں کو ان حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اس یقین کے ساتھ سے چاہوں گا کہ یاد حرم یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوں گی، یقیناً آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہوئی ہوں گی. کثرت سے درود پاک پڑھیے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر حاضری دینا ہے تو درود پاک کی کثرت رکھیں. اجازت دیجیے اپنے مہمان آشکار داور کو. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.